سلام و خسته نباشید بینندگان عزیز و شنوندگان محترم ما. به کلاس زبان و ادبیات فارسی خیر مقدم میکنیم. بنده معصوم رضا هستم از دانشگاه زبان خواجه معین الدین چشتی لکھنؤ. به کلاس فارسی بحث امروزی ما در مورد فعل هست. کسانی که میخواهند که زبان فارسی شیرین را بیاموزند باید که از بحث اسم و فعل معلومات تام داشته باشند. لذا در این کلاس به کلاس های قبلی که من بحث اسم را برای شما ارائه کرده بودم و در حال حاضر به صدد بحث فعل هستیم. در مورد فعل اگر می‌خواهیم که یک کلاس آراسته می‌کنیم و به طلبه ها فعل را درس می‌دهیم، گام اول به طرف فعل این خواهد بود که در مورد فعل ماضی بحث می‌کنیم. میں پھر اردو زبان کی طرف آتا ہوں تاکہ اس لیکچر کا پورا فائدہ میرے طلباء کو، میرے عزیز شاگردوں کو پہنچ سکے اور وہ سمجھ سکیں کہ ہم کس سلسلے میں بات کر رہے ہیں. میں نے ابھی تک جو فارسی میں گفتگو کی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو بھی فارسی زبان سیکھنا چاہتا ہے یا کسی بھی دنیا کی زبان کو سیکھنا چاہتا ہے اسے گرامر پڑھنا لازمی اور ضروری ہے. اور گرامر میں اسم اور فعل یہ دو بحثیں ایسی ہیں جن کا صحیح طریقے سے معلومات جن کے بارے میں حاصل کرنا لازمی اور اشد طریقے سے ضروری ہے. لہذا آج ہم اس فعل کی بحث میں فعل ماضی پر بات کریں گے، پاسٹ ٹینس کی بات کریں گے. جب ہم پاسٹ ٹینس کی بات کرتے ہیں فارسی زبان میں تو ماضی کی 6 قسمیں ہوتی ہیں. ایک سمپل ٹینس یعنی ماضی سادے یا گزشتہ سادے. گزشتہ سادے بنانے کے لیے ہر ماضی کو بنانے کے لیے فعل کو اس کے انفینیٹیو ٹینس سے نکال کر فعل کی طرح ورب کی طرح یوز کرنے کے لیے ہمیں یہ بات خاص طور پر دھیان رکھنی رہتی ہے کہ کوئی نہ کوئی فارمولا اس کے لیے بنایا جاتا ہے. فارسی زبان میں بھی مصدر یعنی انفینیٹیو ٹینس سے ہم مصدر سے ماضی بناتے ہیں. ماضی مطلق یا گزشتہ یہ سادے بنانے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں، بہت سمپل ہے، بہت آسان. کیا کرنا ہے؟ مصدر کو دیکھیے. مصدر کیا ہوتا ہے؟ مصدر کی پہچان فارسی زبان میں آخر میں ان کی آواز ہوتی ہے. مثلا خواستن یعنی چاہنا. اردو میں مصدر کی پہچان ہوتی ہے آخر میں نا کی آواز آتی ہے. کرنا، کھانا، پینا، جانا، اس سے ہم ورب کو مراد لیتے ہیں. ویسے ہی فارسی زبان میں جو مصدر ہے اس کی علامت، اس کی نشانی، اس کی پہچان یہ ہے کہ آخر میں ان ہوتا ہے. مثلا خواستن چاہنا، خوردن کھانا، رفتن جانا، آشامیدن پینا، خوابیدن سونا، نوشتن لکھنا. یہ جو آخر میں ان کی آواز ہے، نون اور اس سے پہلے کے حرف کے اوپر جو زبر ہے، جب ہم اس کو ہٹا دیتے ہیں تو ہمارے پاس، ہمارے سامنے جو چیز آتی ہے اسے ہم بنے ماضی کہتے ہیں. بنے ماضی یعنی پاسٹ اسٹیم. یہ اوریجنل پاسٹ اسٹیم ہے. اسی پر جب ہم کچھ اور علامتیں شناس حی صرفی یا شناس حی شخصی کا اضافہ کرتے ہیں تو ماضی کی ٹینسز ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. مثلا ہم نے خوردن مصدر کو لیا، اس سے زبر اور نون جو علامت ہے مصدر کی اس کو حذف کیا تو بچا خورد. خورد پر جب ہم نے ایک میم جو ایک متکلم واحد کی علامت ہے اس کو بڑھا دیا تو خوردم ہو گیا. خوردم کے معنی یہ ہوں گے کہ میں نے کھایا. یا اور میم بڑھا دیا خوردیم تو ہم سب نے کھایا. اسی طریقے سے جب ہم مخاطب کے صیغے بناتے ہیں تو اس کے لیے یا اور دال یہ دو علامتیں واحد کے لیے اور جمع کے لیے. خرد پر مصدر سے علامت مصدر کو حذف کرنے کے بعد خرد بچا تھا بنے ماضی، اس پر ایک یا کا اضافہ کیا خوردی یعنی تم نے کھایا. ایک آدمی کے لیے بولیں گے تم نے کھایا. خوردید تم سب نے کھایا. اگر
مخاطب نہیں ہے، متکلم نہیں ہے، شخص سوم ہے یعنی غائب ہے، تھرڈ پرسن ہے، تو اس کے لیے پانچویں صیغے میں کوئی علامت باہر سے نہیں آتی، بلکہ وہی بن ماضی جو ہمیں علامت مصدر کو دور کرنے کے بعد حاصل ہوا تھا اسے منوان استعمال کیا جاتا ہے، خرد یعنی اس نے کھایا، اور پھر چھٹا صیغہ بنتا ہے جمع غائب کا، جس میں نون اور دال کا اضافہ ہو جاتا ہے، اور پھر مصدر کے ساتھ جب اس کا اضافہ کرتے ہیں تو چھٹا صیغہ بنتا ہے خوردند۔ علامت مصدر کو حذف کرنے کے بعد خرد بچا تھا، نون اور دال کا اضافہ کیا، خوردند بن گیا۔ خوردند کے معنی ہیں ان سب نے کھایا۔ تو یہ ماضی مطلق یا گزشتہ یہ سادے تھا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں ماضی قریب کی طرف۔ ماضی قریب کیا ہے؟ جو گزشتہ یہ سادے یعنی سمپل پاسٹ ٹینس، جس میں زمانہ گزشتہ زمانے میں، گزرے ہوئے زمانے میں کام ہوا ہو، لیکن یہ نہ معلوم ہوا ہو کہ یہ زمانہ ہم سے قریب ہے یا ہم سے دور ہے، ایک دن کے بعد ہے، ایک دن پہلے ہے، ایک منٹ پہلے ہے، ایک سال پہلے ہے، یا ایک صدی پہلے ہے۔ ماضی مطلق یعنی گزشتہ یہ سادے کا استعمال کسی بھی زمانے کے لیے جو گزرے ہوئے زمانے میں ہو، کسی کام کو بتانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو گزشتہ زمانے میں ہی ایسے وقت میں ہوتے ہیں جو ہم سے قریب ہوتا ہے، لہذا اس کو بتانے کے لیے ہم ماضی قریب کا استعمال کرتے ہیں۔ ماضی قریب کی تعریف میں نے کر دی۔ ماضی قریب کیا ہے؟ جو ایسے زمانے میں کسی کام کو بتانا، ایسے زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا پایا جانا جو ہم سے قریب ہو، جسے گزرے ہوئے ابھی زمانہ نہ گزرا ہو، یا دوسرے لفظوں میں اس کی تعریف یوں کی جا سکتی ہے کہ کام ہو چکا ہو مگر اس کا اثر ابھی باقی ہو۔ مثلا کھانا کھا لیا، ابھی میں نے کھانا کھایا ہے۔ کھانا کھایا ہے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی پیٹ بھرا ہوا ہے، کھانا کھانے کا اثر باقی ہے۔ تو یہ جب ہم کہیں گے کہ جب ہمیں ماضی قریب میں کسی کام کو کرنے کی خواہش ظاہر کرنا ہوگا کہ ہم نے ماضی میں کام کیا ہے۔ آج ہم نے ماضی قریب کی اس لیکچر میں تعریف کی ہے۔ آئندہ لیکچر میں ماضی قریب کے بنانے کا طریقہ، اس کی شناخت پر گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، شکریہ۔